بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج تشبیہ کی اقسام بالغ سے ارکان تشبیہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ارکان تشبیہ میں ہمارے پاس طرفین تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ آتے ہیں۔ ہم مشبہ اور مشبہ بہ کی بنیاد پر دو قسمیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ دونوں قسمیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ ہمارے پاس پہلی قسم ہے تشبیہ ملفوف اور دوسری قسم ہے تشبیہ مفروق۔ تشبیہ ملفوف اور تشبیہ مفروق کی جو بات کامن ہے، مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر مشبہ اور مشبہ بہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہوں گے۔ یعنی دونوں کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ مشبہات اور مشبہات بہ وہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہوں گے۔ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں۔ فرق کہاں پر آ رہا ہے؟ فرق یہاں پر آ رہا ہے۔ یہ ان پوائنٹوں پر آپ ذرا ان نکات پر غور کیجیے۔ تشبیہ ملفوف یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ تعداد میں زیادہ ہو، لیکن مشبہ کے ساتھ ہی مشبہ ہو اور مشبہ بہ کے ساتھ ہی مشبہ بہ ہو۔ اگر یہ ترتیب آپ کے شعر میں موجود ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ تشبیہ ملفوف کا شعر ہے۔ غور کیجیے۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ دل عذاب ہے دونوں۔ ہم نے اس شعر کے اندر دیدہ کو پانی کہا ہے، دل کو ہم نے آگ سے تشبیہ دی۔ تو یہاں پر ہمارے پاس یہ بھی مشبہ بن رہا ہے اور یہ بھی ہمارے پاس مشبہ بن رہی ہے۔ یہاں پر دونوں مشبہات ایک ساتھ ہی آ رہے ہیں، یعنی یہ شرط کہ مشبہ کے ساتھ مشبہ ہو۔ دوسری طرف دیکھیں، آگ بھی مشبہ بہ ہے، پانی بھی مشبہ بہ ہے۔ اب یہاں بھی آپ غور فرمائیں کہ مشبہ بہ کے ساتھ ہی مشبہ بہ ہے، یعنی ہماری دوسری شرط بھی یہاں پر مشبہ بہ کے ساتھ مشبہ بہ ہے۔ تو ایسا شعر جس کے اندر تشبیہ کا شعر جس کے اندر مشبہ کے ساتھ مشبہ ہو، مشبہ بہ کے ساتھ مشبہ بہ ہے، یعنی ایک تو اس میں ارکان تشبیہ میں سے طرفین تشبیہ تعداد میں زیادہ ہوں گے، جیسے دو مشبہات آ گئے اور دو ہی مشبہات بہ آ گئے، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مشبہ کے ساتھ مشبہ موجود ہو، مشبہ بہ کے ساتھ ہی مشبہ بہ موجود ہو، تو ایسی تشبیہ کو ہم تشبیہ مفروق کہتے ہیں، تشبیہ ملفوف کہتے ہیں۔ دوسری طرف ہے تشبیہ مفروق۔ یہ تشبیہ مفروق تشبیہ ملفوف کے الٹ ہے۔ پہلی شرط دونوں میں سیم ہے، ایک جیسی ہے کہ تعداد کے اندر طرفین تشبیہ زیادہ ہوں گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مشبہ کے ساتھ ہی مشبہ بہ موجود ہو۔ تو یہاں پر غور فرمائیے، نرگس ہے چاشنی، نرگس کو چاشنی جیسا کہا جا رہا ہے، تو یہ مشبہ ہے نرگس، چاشنی اس کے اندر مشبہ بہ ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح سر کو تشبیہ دی گئی ہے قد کے ساتھ، تو سر کے ساتھ قد لگا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ غنچہ کہا گیا ہے دہن کو، یعنی دہن کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اور یہ اس کے ساتھ سارے آدھر غور فرمائیں۔ نرگس ہے چاشنی، سر ہے قد، غنچہ ہے دہن، رخ رشک کے گل ہے، غیرت ابر بہار زلف۔ تو یہاں پر متعدد تشبیہ ہیں، رخ کو گل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور غیرت ابر بہار کو، یعنی ابر بہار کی غیرت کو تشبیہ دی گئی ہے زلف کے ساتھ۔ تو یہاں پر ناظرین آپ غور کریں کہ ہر مشبہ اپنے مشبہ بہ کے ساتھ موجود ہے۔ نرگس چاشنی کے ساتھ ہے، سر قد کے ساتھ ہے، غنچہ دہن کے ساتھ ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ پہلے شعر پر غور کریں تو دیدہ اور دل دونوں مشبہات ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ آگ اور پانی دونوں مشبہات بہ تھے، وہ بھی ایک ساتھ ہیں، یعنی اس میں علیحدہ علیحدہ مشبہات اور مشبہات بہ موجود ہیں، یہاں پر علیحدہ نہیں ہے، مشبہ کے ساتھ ہی اس کا مشبہ بہ لگا ہوا ہے۔ تو ایسی تشبیہ کو تشبیہ مفروق کہتے ہیں۔